बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में भी सबसे बड़ी खबर बनी हुई है हमास का इसराइल पर हमला। हैरान कुन है, हैरान कुन। पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस आप देखिए कि जी फेल हो गई। जो बड़े बड़े ममालिक थे जो साथ दे रहे थे इसराइल का, उनकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है जनाब इस इलाके में, ख़ित्ते में। और फिर इसराइल की फ़ौज खुद ये क्लेम करती है कि वो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं, सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास है। मोसाद जो उनकी एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, वो दुनिया की सबसे ख़तरनाक एजेंसी कही जाती है। सबसे ज़्यादा उनके पास लेटेस्ट आप समझिए कि ऐप्स हैं, गैजेट्स हैं, उनके पास हथियार, असलहा सब, और अमेरिका की उनको फुल सपोर्ट है। अभी हाल ही में $8 अरब हंगामी तौर पर अमेरिकी सदर ने अप्रूव कर दिए हैं, मंजूरी दे दी है कि जनाब उनकी फ़ौजी इमदाद के लिए इसराइल की। अब हुआ क्या है और अभी तक क्या अपडेट्स हैं? पहली चीज़ तो ये कि अचानक सबके लिए हैरान कुन था कि अचानक हमास की तरफ से रॉकेट समेत कहा जाता है जी ज़मीनी, फ़ज़ाई और समुद्री सतह से हमले शुरू हो गए जनाब इसराइल पर। अब वैसे तो ये इसराइल का पूरा इलाका जिसको कहा जाता है जी इसराइल, ये फ़लस्तीन ही होता था। और अब तो जनाब 1948 से लेकर अब जब बात की जाती है तो तकरीबन 90% हिस्सा जो फ़लस्तीन का होता था उससे ज़्यादा ही वो अब इसराइल के कब्ज़े में है। और बस ये गज़ा की पट्टी है छोटी सी, इसीलिए इसको गज़ा की पट्टी कहते हैं, छोटा सा इलाका। और इसके अलावा फिर वेस्ट बैंक, वहाँ पर तो महमूद अब्बास जो है वो कंट्रोल करते हैं, उनकी जमात वो इलाका, और गज़ा में हमास का कंट्रोल कहा जाता है। अब काफ़ी दिनों से मामलात ख़राब चल रहे थे। वो इसराइल की फोर्सेस तो आती हैं, वो कभी भी वहाँ पर लोगों को पकड़ लेते हैं और वहाँ पर गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, लोगों को मारा जाता है। अभी ये भी कहा जा रहा है कि 2008 से, सिर्फ 2008 से 33,000 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद किए गए हैं। 33,000 सिर्फ बच्चों की तादाद बता रहा हूँ आपको। तो ज़ाहिर है कि ये सब कुछ चल रहा था और एक जुल्म था। बहरहाल अचानक हमास ने ये जब हमला किया तो कोई उनके पास उस तरह की तो वेपन्स है नहीं, मगर उन्होंने नए नए तरीके अपनाए हैं जो कि हैरान कुन है। मिसाल के तौर पर यह कि पैराग्लाइडिंग के ज़रिए उन्होंने मोटर पीछे लगा के, पंखा आप समझ लें, और पैराग्लाइडिंग जिस तरह होती है उसके ज़रिए उन्होंने फ़ज़ा का इस्तेमाल किया। फिर वो जो बाड़ उन्होंने लगाई हुई थी, दीवारें बनाई हुई थी, वो उन्होंने गिरा दी और फौजी जो उनके अड्डे थे उन पर कब्जा कर लिया। 20 से ज़्यादा इलाकों पर कहा जाता है अब भी वहाँ पर मौजूद हैं हमास के जंगजू, और इसराइल वो कब्ज़ा नहीं छुड़वा सका। लोग ये हैरान है कि अब ये खबर आएगी, हमेशा से दिहाइयों से 1948 से लेकर आज तक खबर आई जी इसराइल ने कब्जा कर लिया फ़लाँ इलाके पर। तो ये उन्होंने दोबारा किस तरह हमास ने हासिल कर लिए या वहाँ पर वो गए हैं, ये हैरान कुन है। अब ये कहा जा रहा है कि जी सैकड़ों इसराइली इसमें मारे गए हैं, उसमें इनके फ़ौजी भी हैं, बहुत से जो है वो जंगी कैदी बनाए गए हैं, बहुत से पकड़े गए हैं, और वो इस वक्त हमास के कब्ज़े में कैदी हैं। और फिर आगे जाकर शायद इस पर मुज़ाकरात की बात हो कि जनाब ये लोग हमारे कब्ज़े में हैं और इनके लिए कोई मुज़ाकरात किए जाएँ तो कोई गिव एंड टेक हो, लेकिन ये कभी हुआ ही नहीं। तारीख़ में ऐसा नज़र आता है कि जनाब कहा जा रहा है कि 50 साल के बाद इस तरह हुआ है कि इसराइल को कोई सरप्राइज़ मिला हो, और वो अब तक कोई जवाब नहीं दे पा रहे कि उनकी कितनी स्पेसिफिकेशन, हर तरह से उनके कैमरे, उनकी सैटेलाइट्स, उनके पास थर्मल इमेजिंग, हर चीज़ मौजूद है कि कोई चिड़िया वाकई चिड़िया पर नहीं मार सकती। तो ये सब कुछ कैसे हो गया, ये उन्होंने कैसे सिस्टम नाकारा बना दिया हमास ने? उनके पास तो कोई टेक्नोलॉजी ख़ास नहीं है। लेकिन अब इस चीज़ का ख़तरा है कि इसराइल बदले में फिर उसी तरह कारपेट बॉम्बिंग होगी, पता नहीं कितने नाहक हज़ारों जो फ़लस्तीन मुसलमान हैं उनको शहीद कर दिया जाएगा, इसका बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और इसराइल ने बमबारी शुरू भी कर दी हुई है, और जो सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक थी गज़ा में, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, उसको भी गिरा दिया गया है बमबारी करके। पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त टॉप पर हमें नज़र आता है जनाब एक्स ऐप पर पैलेस्टाइन अंडर अटैक, फिर तूफ़ान अल अक्सा, तूफ़ान अल कुद्स, हमास, फ़लस्तीन, ये टॉप ट्रेंड हैं। और इसमें जनाब अब दीगर ममालिक जो मुसलमान ममालिक हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर आ गए हैं, फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। उसमें तुर्की समेत कई और ममालिक शामिल हैं। सऊदी अरब का भी इस पर रद्दमल आया है, और सऊदी अरब ने अगर देखा जाए तो इसका ज़िम्मेदार इसराइल को ठहराया है। अब सऊदी अरब उन ममालिक में शामिल है जो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था कि इसराइल से कुछ नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, यूएई जिस तरह चला गया। और ये बात इमरान खान साहब ने भी कही थी कि जी एक प्रेशर तो था, उन्होंने इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था कि जी इसराइल को तस्लीम किया जाए। तज्ज़ियाकार कहते हैं जी वो जनरल कमर जावेद बाजवा भी चाहते थे कि इसराइल से हम ताल्लुकात बहाल कर लें, लेकिन कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये कहा था, बानी पाकिस्तान ने, कि हम ये नहीं कर सकते, नाजायज़ औलाद है मगरिब की, ये उन्होंने कहा था इसराइल को कि किस तरह वो मुसलमान इलाकों पर काबिज़ हुआ।
تو اب عمران خان صاحب نے یہ اس چیز کو دہرایا، انہوں نے کہا نہیں ہماری یہ پرنسپل سٹانس ہے. تو بہرحال اب یہ نظر آ رہا تھا اور اس طرح کے بیانات محمد سلمان کی طرف سے بھی تھے کہ جی ہم آگے بڑھ رہے ہیں لیکن فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا تب. تو اب اس کے بعد تو لگتا ہے کہ یہ اب کوششیں جو ہے نا یہ آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا ایک انسانی المیہ ہو سکتا ہے. جس طرح سے اسرائیل کی طرف سے، ان کے وزیر اعظم کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی سارے لوگ، یہ تقریباً 20 لاکھ لوگ ہیں جو 40 کلومیٹر کا علاقہ ہے، صرف 40 کلومیٹر کی آپ ایک پٹی دیکھیں، وہاں پر 20 لاکھ افراد وہاں پر رہتے ہیں فلسطینی مسلمان. وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے چھوڑ کر چلے جاؤ، جبکہ ہر طرف یہاں پر یعنی اس کو 3 طرف سے اسرائیل نے گھیرا ہوا ہے، صرف ایک کونا جو ہے وہاں سے وہ مصر میں انٹر ہو سکتے، لیکن وہ بند ہے، بارڈر ہی بند ہے. تو وہ کہاں جائیں گے؟ تو ایسے لگ رہا ہے کہ انہوں نے کارپیٹ بامبنگ کرنی ہے، جس کا بڑا خطرہ ہے. اب سعودی عرب کی طرف سے یہ جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے فارن منسٹری کی، وہ کہتے ہیں کہ جی دا کنگڈم آف سعودی عربیہ از کلوزلی فالوئنگ دا ڈیولپمنٹس آف دا unprecedented situation between a number of Palestine factions and the Israeli occupation forces، کہ اسرائیل کی جو قابض فوج ہے اس کے درمیان، فلسطین کے درمیان جو اس وقت صورتحال ہے اس پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، which has resulted in high level of violence on several fronts there. وہ کہہ رہے ہیں اس میں کافی تشدد پیدا ہو گیا ہے. The kingdom calls for an immediate halt to the escalation between the two sides, the protection of civilians and restraint. وہ کہتے ہیں جی کہ شہریوں کی حفاظت کی جائے، دونوں جو طرف سے معاملات کو پیچھے لے جایا جائے، روکا جائے. اور پھر یہ کہا ہے کہ جی ہم بتا رہے ہیں کنگڈم جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی بڑے حالات خراب ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ جو کنٹینیوڈ آکوپیشن، یہ جو قبضہ مسلسل چل رہا ہے اس کی وجہ سے، یہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس سے بڑے خطرناک حالات ہیں تو جو اسرائیل نے قبضہ کیا اس کی وجہ سے، اور جو فلسطینی لوگ ہیں ان کی جو حقوق ہیں ان کی حفاظت نہیں کی جا رہی، اور ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ صحیح نہیں کیا جا رہا انسانیت کے مطابق، اس وجہ سے حالات خراب ہوں گے، اور وہ ہوا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی یہ کرتے ہیں کہ اپنی جو ذمہ داری ہیں وہ نبھائے، اور جو 2 ریاستی یعنی فلسطینیوں کو الگ آزادی مل جائے اور اسرائیل جو ہے الگ رہے، تو اس پر حل پر آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ جی وہ علاقے یعنی جو ہمارے قبضے میں آگے میں ہم نے اب واپس ہی نہیں کرنے، اور بلکہ مزید کی وہ اس کی خواہش ہے، اور بلکہ کہتے ہیں جی سارا علاقہ ہی ہم اپنے پاس لے لیں، جو 10% رہ بھی گیا ہے یا اس سے کم رہ گیا ہے. اس کے علاوہ جناب خبر یہ ہے کہ سعودی عرب، قطر، ترکیہ اور دیگر ممالک نے خطے میں کشیدگی کے خاتمے پر زور دیا ہے، اور جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ہمسایہ ممالک ہیں ان میں زیادہ تر میں لوگ فلسطین کے حق میں باہر آ گئے ہیں، فلسطین کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، ترکی سمیت کئی اور ممالک میں یہ دیکھا گیا ہے. پاکستان کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو بس کوئی اس طرح سخت سٹیٹمنٹ نہیں آئی، کہ بس یہ ہے کہ جی اس کا حل نکالا جائے اور دونوں طرف سے تحمل کا مظاہرہ کیا جائے. خاص طور پہ انوار اللہ کاکڑ جو نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی بس یہ کہا ہے کہ جناب بس ہلکا پھلکا سا انہوں نے کیا، اس طرح کوئی شدید مذمت نہیں کی. لوگ کہہ رہے ہیں جی عمران خان ہوتے تو پھر دیکھتے آپ، اور ان کی بڑی سخت سٹیٹمنٹ تھی پہلے ہی، اور اب بھی ان کے ٹویٹر سے یا ایپ جو ایکس ایپ ہے اس کی طرف سے یعنی ایک پیغام جاری ہے فلسطینی کے حق میں، تو وہ اب یاد کیا جا رہا ہے کہ جناب جیل میں ہوتے بھی جہاں سے بھی ان کا ظاہر ہے اس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے، ان کی طرف سے ایک ان کے حق میں بیان آیا ہے. پھر جناب حماس کے حملوں میں فوجی کرنل سمیت ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر چکی ہے، 1590 افراد زخمی ہیں. اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد بھی 232 ہو گئی ہے، 1700 سے زائد زخمی ہیں، اور ابھی لیٹسٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ تعداد ہے جو فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اسرائیلی حملوں میں. اب اور یہ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے حماس سے بدلہ لیں گے، فلسطینی غزہ کو خالی کر دیں. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہاں جائیں وہ لوگ، یہ تو سوال کریں کہ آپ کہاں بھیجیں گے ان کو. کویت نے فلسطین کی کشیدہ صورتحال کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا. فلسطینی عوام آباد کاروں کی دہشت گردی اور قابض افواج کے خلاف اپنا دفاع کریں، صدر محمود عباس. یہ جو فلسطینی اتھارٹی وہاں کہی جاتی ہے کیونکہ ان کو اس طرح سے تو ملی نہیں آزادی، تو فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کو یہودی آباد کاروں اور اسرائیلی قابض فوجیوں کی دہشت گردی کے خلاف اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے. انہوں نے فلسطینیوں عوام کو پیغام دیا کہ فلسطینی عوام آباد کاروں کی دہشت گردی اور قابض فوج کے خلاف اپنا دفاع کریں. میں ایک اور چیز کر دوں کہ اس وقت بہت ویڈیوز وائرل ہیں کہ جہاں پر اسرائیلی فوجیوں کو پکڑا گیا ہے. یہ حیران کن ہے، ورنہ بالکل اس سے الٹ مناظر ہمیشہ نظر آئے کہ اسرائیلی فوجی ہیں، انہوں نے بچوں کو پکڑا ہوا ہے، وہ فائرنگ کر رہے ہیں. تو اب اسرائیلی فوجی ٹینکس ان کے تباہ ہو گئے ہیں، ٹینکوں کو قبضے میں لیا گیا، ان کی گاڑیوں کو قبضے میں لیا گیا ہے،
اور ان کی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں. پھر جس طرح سے حماس کے جنگجوؤں نے حملہ کیا ہے وہاں پر جا کر, اس کی ویڈیوز ہیں, کس طرح ان کے اڈے قبضے میں لے لیے ہیں. اور 20 سے زائد علاقے اب بھی, کیونکہ یہ تو اسرائیل یہ کرتا تھا کہ یہاں پر آتے ہیں تو بمباری کر دیتے ہیں, لیکن وہ ان کے اپنے علاقے ہیں جہاں پر یہ چلے گئے ہیں, تو ان کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہے اس کو بمباری کرنا. وہاں ان کو آمنے سامنے آ کر ان سے شاید لڑائی کرنی پڑے. اس وجہ سے اب تک بھی یعنی 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے ہیں اور وہ ابھی تک اس شوق سے نہیں نکل پا رہے. پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے حماس نے. اسرائیل فلسطین کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا. حماس نے پھر اسرائیل پر راکٹ برسا دیے. 22 مقامات پر اسرائیلی فورسز سے جنگ جاری. میں نے کہا نا 22 ایسے مقامات ہیں, مختلف علاقے جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ٹاؤنز وغیرہ, جہاں پر اب بھی اسرائیل دوبارہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکا. اور اب لوگ ایک دفعہ پھر اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ اصل صورتحال ہے کہ 1948 سے لے کر آپ یہ دیکھیے, یہ جو سبز علاقہ ہے یہ اصل میں فلسطین ہوتا تھا, اور یہاں سفید ڈاٹس جو ہیں یہ اسرائیلی آبادی. پھر کرتے کرتے آپ یہ دیکھیے کہ 2008 تک کیا ہوا. یہ یونائٹڈ نیشنز کا پلان ہے 1947 کا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہاں آگے آئیں تو یہ 1949 سے 67 کے درمیان کیا ہوا, وہ سبز رنگ یعنی فلسطینیوں کا علاقہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور یہ جو سفید علاقہ ہے یہ اسرائیل کا ہے, قبضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ آخر میں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ 2008 ہے, 2008. اور آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو یہ سب صرف ڈاٹ نظر آئیں گے, اور ایک جو لائن آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے یہ ہے غزہ کی پٹی, بس یہ, اور باقی سفید سارے کا سارا اسرائیل, اور یہ دوسرا جو ہے اس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں. بہرحال جناب یہ صورتحال ہے, اور اللہ تعالیٰ رحم کریں, اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں فلسطینیوں پر, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں. اور یہ حالات اب بڑی تیزی سے لگتا ہے بگڑ رہے ہیں, اور بڑے عرصے تک یہ جو جنگی صورتحال ہے یہ جاری رہ سکتی ہے. اللہ حافظ.